بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ رب العزت نے اپنی کتاب مجید میں بے شمار جو آیات انسان کی ہدایت کے لیے آسمان سے اتاری ہیں، اس میں اس آیت کا بڑی کثرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ آپ سب لوگ اس آیت کو غالباً زبانی یاد رکھتی ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ وَمَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ، اور پھر یہ آیت سورہ بقرہ میں سے اس کا جز بھی اسی مضمون کا حامل ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد کیا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے انسانوں، اپنے رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں اسی نے پیدا کیا ہے، اور اس کی بندگی اس لیے کرو تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ یہ لفظ جو ہے تقوی، جس کے حوالے سے آج ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے، بہت سے انسانوں کو پریشان کر دیتا ہے، اور کچھ انسانوں کے سامنے، کچھ لوگوں کے سامنے ایک ایسا تصور پیش کرتا ہے کہ جس تصور کی بنا پر ہم کچھ افراد کو معاشرے سے کاٹ کر ایک ایسے جزیرے میں بند کر دیتے ہیں کہ جس جزیرے والے نہ باہر کی دنیا سے واقف ہوتے ہیں اور نہ باہر کی دنیا والے اس جزیرے کے رہنے والوں سے واقفیت رکھتے ہیں۔ اس لیے اس کی تقوی کی اصلیت اور اس کی حقیقت کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے ایک چیز کے بارے میں وضاحت کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کا تعلق انسان کی اس فطرت، کائنات کی اس فطرت، اللہ تعالیٰ کے اس نظام کے ساتھ۔ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں بنا رکھی ہیں، ان میں سے بیشتر چیزوں کا جو ہمیں علم ہے اور بیشتر چیزوں کا ہمیں علم نہیں ہے، لیکن در حقیقت تمام چیزوں کا ایک ظاہر ہوا کرتا ہے اور ایک اس کا باطن ہوا کرتا ہے۔ ایک اس کی ظاہری شکل و شباہت، اس کی کیفیت، اس کی حیثیت جو ہمیں دکھائی دیتی ہے، اور ایک اس کے باطن، اس کے اندر چھپی ہوئی وہ قوت جس کی بنا پر اس کا ظاہر قائم رہتا ہے، جس کی بنا پر اس کا ظاہر حرکت کرتا ہے، جس کی بنا پر اس کے ظاہر کی پہچان ہوتی ہے، وہ اس کے اندر چھپی ہوتی ہے جو بظاہر دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن جس طرح انسان ظاہر سے انکار نہیں کر سکتا، اسی طرح اس کے باطن سے انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن اس ظاہر اور باطن کے فلسفے میں یا اس کی کشمکش میں بہت سارے نادان انسانوں نے دو قسم کے گروہ بنا لیے، اور خام خواہ قسم کے گروہ بنا لیے، حالانکہ یہ بننے نہیں چاہیے تھے۔ کچھ لوگوں نے محض ظاہر کو اپنا لیا، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ محض باطن کی باتیں کرنے لگے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ظاہر اچھا ہونا چاہیے، باطن کو کس نے دیکھا ہے، اس لیے اپنی ظاہری شکل شباہت، اپنی ظاہری عادات اور اطوار، اپنے ظاہری اعمال، اپنی ظاہری کیفیات، ان کو انسان بہتر بنائے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں جناب، ظاہر تو کوئی حقیقت نہیں ہے، ظاہر تو اس باطن کو محض چھپانے کے لیے، اس کو محفوظ کرنے کے لیے ایک وسیلے کے طور پہ اختیار کیا گیا ہے۔ اصل یہ نہیں ہے، اصل تو ہے وہ باطن ہے جو ہمیشہ رہے گا اور جو ہمیشہ سے قائم ہے۔ اس لیے اس کی اصلاح ہونی چاہیے، اس کو بہتر بنانا چاہیے، تاکہ چاہے ظاہر میں کچھ خرابی، کچھ عیب پائے بھی جائیں، تب بھی اگر باطن اچھا ہوگا تو ظاہر کے عیب جو ہے اس باطن کی اچھائی کی بنا پر چھپ جائیں گے یا فراموش کر دیے جائیں گے۔ اور اس دو نقطۂ نظر کی بنا پر دونوں گروہ آپس میں گویا کہ ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، اور دونوں گروہ ایک دوسرے کی نفی کرنے لگے، اور اس کوشش میں ساری عمر، ساری صلاحیتیں اور ساری قوتیں صرف کی جانے لگیں کہ کون سا گروہ اس میں حق پر ہے، کیا اہل ظاہر حق پر ہیں یا اہل باطن حق پر ہیں۔ اہل ظاہر نے اپنے لیے کچھ قاعدے بنا لیے، اور اہل باطن نے الگ اپنے لیے کچھ طریقے، کچھ وسیلے اور کچھ سلسلے قائم کر لیے۔ ہر ایک کی الگ الگ پہچان ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جو اہل ظاہر ہیں یہ اہل شریعت ہیں، جو کہ عبادات کے پابند ہیں، اس کے قیدی ہیں، اس کے محتاج ہیں۔
اور یہ جو اہل باطن ہے یہ اہل طریقت ہیں، یہ روحانی اعتبار سے لوگوں کا علاج کرتے ہیں، روحانی اعتبار سے لوگوں کی زندگی کو سنوارتے ہیں، روحانی اعتبار سے لوگوں کو ایسے ایسے مدارج پر پہنچاتے ہیں کہ ان کی روح اتنی پاکیزہ اور اتنی اچھی ہو جاتی ہے کہ بے شمار قسم کی انہیں روحانی قوتیں حاصل ہو جاتی ہیں، اور ان روحانی قوتوں کی بنا پر وہ دنیا میں بہت سے ایسے کام کر سکتے ہیں جو کسی دوسرے انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی، اور دونوں الگ الگ راستوں پر چلنا شروع ہو گئے، اور دونوں ایسے راستوں پر چلنا شروع ہو گئے کہ جہاں پر دونوں راستوں کا ملاپ نہیں ہوتا، اس میں اتحاد نہیں ہوتا، گویا کہ دو مقابل قوتیں تھیں جو مختلف سمتوں کی طرف الگ الگ چل رہی ہیں، اور ایک دوسرے کی طرف تیر و نشر جو ہے وہ مسلسل اس کی بارش ہو رہی ہے۔ جبکہ اگر ہم فطرت کے نظام کے بارے میں غور کریں، اللہ کی شریعت کے بارے میں غور کریں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی سیرت، آپ کے کردار پر غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ دونوں راستے دو الگ الگ راستے نہیں ہیں، بلکہ یہ دونوں راستے در حقیقت ایک ہی منزل کی طرف جانے والے ایک ہی قسم کے راستے ہیں، بس انسان کو کبھی ایک طرف زیادہ توجہ دینا پڑتی ہے اور کبھی دوسری طرف، اور بارہا ایسا ہوتا ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ جب آپ ان دونوں راستوں کی طرف دیکھیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں تو آپ کو یہ دو راستے الگ الگ نہیں دکھائی دیں گے، بلکہ ایک ہی راستے میں انسان جو ہے وہ مختلف قسم کے کام کرتا ہوا دکھائی دے گا۔ فطرت سے اگر آپ مثال لیں، آپ دیکھتے ہیں کہ جو پھل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پھلوں کے ایک بیرونی چھلکے بنا رکھے ہیں، جن چھلکوں کی بنا پر، جن کورز کی بنا پر وہ پھل محفوظ ہوتے ہیں، اس پھل کی پہچان ہوتی ہے اس کے رنگ سے، اس کی شکل و شباہت سے، اور اس کے ظاہری چھلکے کی تازگی سے۔ اگر چھلکا اچھا ہے، تر و تازہ ہے، اس کا رنگ اچھا ہے، اس کی شکل اچھی ہے، اس میں کہیں کوئی داغ نہیں لگا ہوا، کوئی عیب نہیں ہے، وہ پلپلا نہیں ہو چکا، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ پھل تازہ ہے، کیونکہ اس کا رنگ بتاتا ہے، اس کی شکل بتاتی ہے، اس لیے یہ پھل اچھا ہے۔ اس لیے کچھ لوگوں نے کہا کہ ظاہر اچھا ہونا چاہیے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ اگر وہ پھل اندر سے خراب ہوگا تو باہر والا چھلکا زیادہ دیر تک اپنی تازگی برقرار نہیں رکھ سکتا، کچھ ہی دیر کے بعد اس کے اندر کا فساد، اس کے اندر کی خرابی اس کے چھلکے پر ظاہر ہو جائے گی، چند ہی دنوں پر داغ نمایاں ہونا شروع ہو جائیں گے، اس کا جو چھلکا ہے وہ پلپلا پڑ جائے گا، اور واضح طور پہ انسانوں کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر کی خرابی نے اس کے باہر کو خراب کر دیا ہے اور ظاہر ہو گئی ہے۔ اس لیے اندر اگر خراب ہوگا تو ظاہر جو ہے وہ انسان زیادہ دیر تک اسے سنوار نہیں سکتا یا اسے برقرار نہیں رکھ سکتا، اس لیے اندر کی اصلاح، اندر کی خوبی، اندر کی اچھائی بہت ضروری ہے۔ جب تک اندر اچھا رہے گا باہر محفوظ رہے گا۔ اس کے برعکس بھی ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ اگر باہر کے چھلکے کو کوئی نقصان پہنچ جائے، کوئی چوٹ لگ جائے، کسی کے ساتھ اس کا تصادم ہو جائے، کوئی بیرونی ہوا ایسی چلے کہ جو باہر کے چھلکے پر اثر انداز ہوتی ہے، ایسی مسموم ہوا، ایسی گرم ہوا، ایسی زہر آلود قسم کی کوئی چیز جو باہر کے چھلکے کو متاثر کرے، تو باہر کے چھلکے کی خرابی آہستہ آہستہ اندر بھی سرایت کر جاتی ہے، اور اندر بھی کچھ دنوں کے بعد خراب ہو جاتا ہے۔ گویا کہ یہ اندر اور باہر یہ دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح مربوط ہیں کہ اگر ایک جز خراب ہوگا تو دوسرا خود بخود اس سے متاثر ہو جائے گا۔ اندر کا خراب ہوگا تو باہر اس کی خرابی واضح ہو جائے گی، اور چھلکے خراب ہوں گے تو اس کے اندر کی حیثیت زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہ سکتی۔ یہی کیفیت در حقیقت انسان کی بھی ہے۔ جب بھی تقوی کی بات کی جاتی ہے تو تقوی کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بات کہی جاتی ہے، جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ التقوی ہا ہنا، اور اپنے دل کی طرف اشارہ فرمایا کہ تقوی جو ہے وہ یہاں پایا جاتا ہے، یعنی دل کے اندر پایا جاتا ہے۔ تقوی ایک احساس کا نام ہے، ایک شعور کا نام ہے، ایک کیفیت کا نام ہے، جس کی بنا پر دل جو ہے وہ جب پاکیزہ رہتا ہے، صاف ستھرا رہتا ہے، اس کی سمت درست رہتی ہے، اپنے رب کا خیال اس میں ہر وقت رہتا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ متقی ہے۔ اور جب اس کے اندر وہ تقوی پیدا ہو جاتا ہے،
ایک آدمی جو ہے وہ اندر سے پاک صاف ستھرا ہو جاتا ہے، نیک ہو جاتا ہے. یہ کلمات بعض لوگوں کو پریشان کرتے ہیں کہ یہ نیک لوگ، متقی لوگ، گویا کہ یہ ہمارے معاشرے کے افراد نہیں ہیں. حالانکہ یہ الفاظ جو ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ جن کو محض سنا جائے اور اس پر اس طرح کی کلمات یا اس طرح کے تبصرے کیے جائیں. یہ ایک زمانے تک بڑے معتبر لفظ رہے ہیں، لیکن پھر ایک کوشش کے ساتھ جان بوجھ کے یہ کوشش کی گئی کہ وہ لفظ جو معتبر ہوا کرتے تھے ان کا اعتبار اس سے چھین لیا جائے. ان لفظوں کو کہ جو کسی زمانے میں بہت اعلیٰ اور بہت بہترین سمجھے جاتے تھے، ان لفظوں کو ایک مذاق کی حیثیت دے دی جائے، اور پھر لوگ جو ہیں ان لفظوں کی بنا پر ان لفظوں کی حتک کرتے ہوئے جو ان لفظوں کے مالک ہیں ان کی بھی اہانت اور ان کی بھی حتک بعد میں کرنا شروع کر دیں. یہ ایک باقاعدہ کوشش کی گئی، سازش کی گئی اہل کفر کی طرف سے، اور مسلمانوں نے اس چیز کو آہستہ آہستہ اپنانا شروع کر دیا، اور کچھ جانتے ہوئے کچھ نہ جانتے ہوئے انجانے میں کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کے پیچھے چل پڑے. اس لیے جب بھی کسی متقی کا لفظ، صالح کا لفظ، نیک کا لفظ آتا ہے تو ہمارے سامنے فوراً ایک شکل، ایک تصویر جو ہے وہ کھینچ دی جاتی ہے کہ متقی آدمی وہ ہوتا ہے کہ جس نے ایک لمبی چادر اوڑھ رکھی ہو اور اس کی ایک خاص قسم کی شکل و شباہت ہو، وہ کسی سے ملتا جلتا نہ ہو، اس کے لباس کی ایک خاص قط و برید ہو، اور وہ کسی مجلس میں نہ بیٹھتا ہو. جب بھی کسی جگہ پر اس کو جانا ہو تو چھپ چھپا کر ادھر ادھر سے ہوتا ہوا، کسی بندے سے بات چیت نہیں کرتا، دنیا کے معاملات سے اس کا کوئی شغف اور کوئی معاملہ اس کا نہیں ہوتا، دنیا کی بے شمار چیزوں کے بارے میں وہ کچھ جانتا نہیں ہے. ایسا بندہ بڑا متقی آدمی ہے. اس لیے گاؤں میں اور شہروں میں عام طور پر، ہمارے گھروں میں بھی، ایسا بچہ جو کہ دنیا کے معاملات کے بارے میں کچھ نہ جانتا ہو، جو کہ اپنی عقل کے اعتبار سے نسبتاً کمزور عقل رکھنے والا بچہ ہو، معاملات کے حوالے سے کوئی اچھی سوجھ بوجھ نہ رکھنے والا آدمی ہو، بس اس کا کام یہ ہو کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھ لی اور گھر میں آ گیا اور کھانا وانا کھا لیا اور سو لیا، تو جب بھی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے جناب یہ بڑا نیک بچہ ہے اور یہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، اور جب بھی کسی دوسرے حوالے سے کسی دوسرے کا تعارف کروانا ہوتا ہے تو بڑا ذہین، بڑا چابک دست اور بڑا ہی عقل مند بچہ ہے کہ تمام معاملات کو جانتا ہے. گویا کہ ہم نے نیکی اور اس کے مقابلے میں ایک دوسری چیز کو الگ کھڑا کر دیا. گویا کہ عقل اور نیکی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ متصادم ہو گئی ہیں، حالانکہ یہ کیفیت نہیں ہے. تقوی اور عقل یہ دونوں انسانوں کے ساتھ مل کر چلتے ہیں. عقل نہیں ہوگی تقوی نہیں ہوگا، عقل ہوگی تو تقوی ہوگا. تقوی جو ہے وہ عقل کے بغیر کبھی بھی آگے پروان نہیں چڑھ سکتا. اس لیے یہ جو بات ہے کہ محض ظاہر کو درست کیا جائے یا محض باطن کو درست کیا جائے، یہ بات ایک غلط فہمی ہے، ایک ایسا شر ہے جس کی بنا پر انسانی اور مسلمان معاشرے کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور اہل ظاہر نے دونوں لوگوں کو بتایا کہ متقی اس شکل و شباہت کا انسان ہوا کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد حادثہ کیا پیش آیا؟ حادثہ یہ پیش آیا کہ جو ایک خاص قسم کی شکل و شباہت رکھنے والے افراد تھے، وہ عورتوں میں سے ہوں یا مردوں میں سے ہوں، کسی بھی اعتبار سے، ان کو ہم نے ایک ایسا احترام، ایک ایسا مقام دے دیا کہ گویا کہ وہ ایک مقدس پتھر ہے، حجر اسود کی صورت بن گئی ہے کہ جسے صرف ایک گوشے میں لٹکا دیا گیا یا کسی ایک گوشے میں نصب کر دیا گیا ہے. اس کا صرف کام اتنا ہے کہ لوگ اس کے سامنے جائیں، قدم بوسی کے لیے ہمیشہ لوگ اس کے لیے تیار رہیں، اس کا جب بھی نام لیں تو آنکھوں کو چوم لیا جائے، یا اس کے سامنے کچھ نظر اور نیاز کے طور پر کچھ چیزیں، کچھ ہدیے پیش کر دیے جائیں، اس کی خدمت کر دی جائے. اور اس سے اگر کوئی کام لینا بھی ہے تو صرف اتنا کام کہ اپنے کسی الجھے ہوئے مسئلے کے لیے اس سے کبھی پھونکے لگوا لی جائیں یا پھر اس سے کبھی کوئی دعا جو ہے وہ اس سے منگوا لی جائے. گویا کہ اس بندے کو آپ نے معاشرے سے کاٹ کر بالکل ایک پتھر بنا کر ایک جگہ پر بٹھا دیا ہے. اور پھر سوء اتفاق سے یہ ہوا کہ کچھ کہانیاں وجود میں آئیں، اس میں سے کچھ حقیقت تھی اور کچھ محض افسانے تھے، کہ کسی ایسے فرد کو کہ جسے متقی بنا کر کسی گوشے میں بٹھا دیا گیا تھا، اس سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی، اس سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہوا، کچھ قریب کے رہنے والے افراد نے جان لیا کہ یہ بندہ جو بظاہر بہت متقی اور پرہیزگار دکھائی دیتا ہے، اس سے فلاں فلاں مقام پر فلاں فلاں غلطی سرزد ہوئی ہے. وہ غلطی اخبار میں نشر ہوئی، وہ غلطی معاشرے میں لوگوں کی زبان پر آئی، اور پھر لوگوں نے کہہ دیا کہ ہاں جناب دیکھ لیے ہیں بہت متقی، بظاہر ایسے ہیں اور اندر سے ایسے ایسے کام کرتے ہیں.
اس لیے آپ نے دیکھا کہ جب بھی کوئی الحاج بنتا ہے اور اپنے نام کے ساتھ الحاج لکھتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک لمبی تسبیح آ جاتی ہے تو لوگ اس کے کاروبار پر شک کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہے تو الحاج لیکن یہ سب سے زیادہ لوٹتا ہے، اس کے ہاں مہنگائی سب سے زیادہ ہے، اس کے ہاں جو ہے جو مال جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا، اس لیے اس کی ظاہری شکل و شباہت اور اس کے نام پر نہ جائیے، اس کے ساتھ معاملہ ذرا دیکھ بھال کر کریں۔ اور ہمارے خود پاکستان کے معاشرے میں بہت سارے افراد کے حاجی ہونے کے نام کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے نام بھی ساتھ شامل کر دیے گئے جس سے ان کی خیانت، ان کی بددیانتی اور ان کی کسی غلطی کی طرف نشاندہی ہوتی ہوگی، اور پھر ان دونوں لفظوں کو لوگوں نے اکٹھا استعمال کرنا شروع کر دیا اور کہنا شروع کر دیا کہ جتنے بھی متقی لوگ ہوتے ہیں وہ سب اس طرح کے کردار کے حامل ہوتے ہیں۔ کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو نمایاں طور پر ایک جگہ بٹھا دیں پھر ہر شخص کی نظر اس کی طرف ہوتی ہے۔ آپ اپنے کمرے میں اور اپنے گھر میں کسی بہت ہی خوبصورت چیز کو، بہترین ڈیکوریشن پیس کو کسی ایسے نمایاں مقام پر رکھ دیں گے تو جو بندہ بھی داخل ہوگا اس کی پہلی نظر اسی چیز کی طرف جائے گی۔ جہاں اس کے حسن کی طرف، اس کی اچھائی کی طرف اس کی نظر جاتی ہے، اگر اس ڈیکوریشن پیس میں ذرا سی بھی کوئی خرابی ہوگی، ذرا سا بھی کوئی دھبا ہوگا تو نظر بھی سب سے پہلے اسی کی طرف پڑے گی کہ ہاں دیکھو اچھا یہ چیز، اس میں یہ فلاں فلاں خرابی ہے، اور پہلی نظر میں ہی لوگ اس کی طرف نشاندہی کرنا شروع کر دیں گے۔ یہی حادثہ جو ہے وہ مسلمانوں کے معاشرے میں رونما ہوا کہ ایسے مقدس اور بہترین افراد کو کہ جنہیں ہم نے بہترین خود بنا دیا، وہ اصل میں بہترین نہیں تھے، محض شکل و شباہت سے بہترین دکھائی دیتے تھے، ان کو ہم نے احترام اور تقدس کے اس معیار پر بٹھا دیا، اور پھر لوگوں نے کہا کہ ہاں اس طرح کا ایک متقی آدمی ہوتا ہے، اور جب اس سے کوئی غلطی واضح ہوئی تو پورے معاشرے میں اس کو عام کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ جناب حاجی لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، متقی ایسے لوگ ہوتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح اور فلاں فلاں کام جو کرتے ہیں۔ جیسے کہ ایک زمانے میں ہندوؤں کے ہاں یہ بات مشہور ہوا کرتی تھی کہ منہ پہ رام رام اور بغل میں چھری، یہ بات جو ہے بڑی عام ہوا کرتی تھی، کیونکہ ان کا کردار جو تھا وہ اندر سے لوگوں کو اذیت پہنچانا، تکلیف دینا، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، یہ ان کے کردار کا حصہ تھا۔ سود خوری ان کی ذات کا حصہ تھی، کاروبار کا جز تھا، لیکن منہ پہ جو ہے وہ ہر موقع پر رام رام کا لفظ ہے وہ ہمیشہ وہ جپتے رہتے تھے۔ یہی صورتحال اہل ایمان کی بھی ہو گئی۔ اہل ظاہر نے زبان سے اللہ اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ان کلمات کو اس طریقے سے ادا کرنا شروع کر دیا کہ لوگوں نے سمجھا شاید یہی تقویٰ ہوتا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اس نے فلاں کے اتنے مال لوٹ لیے ہیں، فلاں کو اتنی اس نے اذیت پہنچائی ہے، فلاں کو اتنا دھوکہ دیا ہے۔ تو اس تصویر کی خرابی کی بنا پر معاشرے نے اسے ریجیکٹ کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ ہمیں ایسا تقویٰ نہیں چاہیے، ہم ایسے متقی نہیں بننا چاہتے جو ہاتھ میں تسبیح رکھتا ہو اور لوگوں کو اپنے ہاتھ سے اور اپنی زبان سے اذیت پہنچاتا ہو۔ اب سوال خود اپنے آپ سے کیجئے کہ کیا اس میں غلطی اس دین کی ہے کہ جس دین نے تقوی کی طرف انسانوں کو بلایا ہے، یا غلطی ان انسانوں کی ہے کہ جس نے دین کی غلط تعریف پیش کی اور دین کا غلط سمبل بنایا، اور اس کی بنیاد پر ایک غلطی جب سرزد ہوئی تو پھر ایک غلطیوں کا سلسلہ بن گیا، ایک جھوٹ کے بعد نئے جھوٹ جو ہیں وہ تراشنے شروع کیے جانے لگے۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں دین کا تصور تقوی جو ہے اس کے اندر کوئی خرابی تھی، بلکہ ہمارے اپنے اندر جو خرابی تھی وہ واضح ہو گئی۔ اور دوسری طرف ایک دوسرا گروہ نمایاں ہوا، اس کی ضد میں، اس کے ریئیکشن میں ایک دوسرا گروہ نمایاں ہوا، اور وہ گروہ جو ہے وہ ایسا نمایاں ہوا، اس نے کہا کہ جناب ہمارا دل صاف ہے۔ اس کا اعلان کرنا شروع کر دیا، انہوں نے ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا کہ ہمارا دل صاف ہے، ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، بس ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے دنیا کی ہر خرابی اپنانا شروع کر دی، جسے ان لوگوں نے اس طریقے سے اپنایا کہ خرابی خرابی نہ رہی، برائی برائی نہ رہی، بلکہ برائی کو کبھی فن کے نام سے اور کبھی ثقافت کے نام سے، کبھی کلچر کے نام سے، کبھی تہذیب کے نام سے، کبھی کسی اور نام سے لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر ایک نیا گروہ نمودار ہوا، اور اس گروہ نے کہا کہ جناب ہمارا دل بہت صاف ستھرا ہے، چاہے ہم گانا بھی گا رہے ہوں، رقص بھی کر رہے ہوں،
फहाशी और उरियानी के तमाम मामलात भी कर रहे हों, लोगों को कुछ भी कर रहे हों, किसी का माल भी हड़प कर रहे हों, किसी को दुख भी दे रहे हों, फर्क नहीं पड़ता, हमारा दिल बहुत साफ है। दरहकीकत दोनों तरफ से फरेब थे, और इस फरेब में इंसानों का वो माशरा जो बहुत सादा किस्म का था, जिसका इल्म बहुत ही सतही किस्म का या आम किस्म के सादा किस्म के मुसलमान थे, वो इन दोनों गिरोहों की जद में आ गए। एक गिरोह पहले की तरफ रुजू करने लगा और दूसरा दूसरी की तरफ माइल हो गया। एक ने कहा कि अहले तकवा की तरह हो जाना चाहिए और इसके जाहिर को अपना लो, बातिन में कुछ भी होता रहे, और कुछ ने कहा कि जनाब इसकी तरह हो जाना चाहिए, ये कहते हैं कि दिल अच्छा है और जाहिर में कुछ भी होता रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और आपने ये जुमला बारहा सुना होगा, हमारे माशरे में अक्सर ये बोला जाता है, जब भी किसी बंदे से कहा जाए कि भाई आप जरा नमाज पढ़ लें, सच बोला करें, ये झूठ ना बोला करें, तो वो कहते हैं जनाब नमाज नहीं पढ़ते तो क्या हुआ, किसी का दिल तो नहीं दुखाते, क्या फर्क पड़ता है इससे। ये जुमला है, अब इसी की देखते हैं कि वो फौरन ये जुमला कहते हैं कि हम किसी का दिल तो नहीं दुखाते। हालांकि अगर आप इसकी वजाहत करना चाहें तो दिल इंसानों का दुखता है, और इंसान जो है वो सिर्फ आसपास के रहने वाले इंसान नहीं होते, बल्कि बेशुमार ऐसे इंसान के जिनका हमारे साथ एक खास किस्म का वास्ता और ताल्लुक होता है। और ताल्लुक के लिए ये जरूरी नहीं होता कि वो इंसान जो सिर्फ सामने मौजूद है उन्हीं के साथ हमारा ताल्लुक है, बल्कि वो इंसान जो सामने मौजूद नहीं होते उनके साथ भी हमारा ताल्लुक होता है। और ऐसा भी नहीं है कि जो इंसान सिर्फ जिंदा है उनके साथ हमारा ताल्लुक है, जो इंसान वफात पा चुके हैं उनके साथ हमारा ताल्लुक नहीं है। अगर आप इस नुक्ते को समझ जाएं तो फिर ये बात आसान हो जाएगी। मसलन हमारा ताल्लुक अगर जाहिर के इंसानों के साथ नहीं है, बल्कि उन अफराद के साथ भी है जो कि किसी दूसरे मुल्क में है। अगर मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरे वालिद किसी दूसरे मुल्क में है तो मेरा उनके साथ एक ताल्लुक हमेशा से कायम है। ऐसी बात नहीं है कि दूर जाने की बिना पर वो रिश्ता कट जाता है, बल्कि वो रिश्ता हमेशा कायम रहता है। उसे कोई अजियत पहुंचेगी, अगर मैं वाकई जी रूह इंसान हूं, दिल रखने वाला इंसान हूं, तो उसकी अजियत को महसूस करूंगा। और अगर ये अजियत महसूस नहीं की जाती, गोया के दरमियान में एक ऐसी दीवार हायल हो गई है जो इंसानी रिश्तों को जिसने खत्म कर दिया है। या तो मैं बेशऊर हो गया हूं, या फिर वो रिश्ता जो था वो रिश्ता नाकिस था, वो रिश्ता असली नहीं था। और फिर ऐसा भी नहीं है कि वो इंसान जो जिंदा थे उसी वक्त ताल्लुक था, बल्कि जो वो अफराद वफात पा चुके हैं उनके साथ भी हमारा ताल्लुक और वास्ता रहता है। वो तमाम अफराद हमारे रिश्तेदारों में से, अजीज व अकारिब में से, आप में से जो वफात पा चुके हैं जिनके अफराद, उनके साथ भी एक ताल्लुक वास्ता हमेशा से कायम रहता है। उनके बारे में कोई जबान से गलत लफ्ज नहीं निकाले जाते और कहा जाता है कि जनाब बंदा वफात पा चुका है, अब छोड़ें, उसकी बात न कही जाए, उसके दिल को तकलीफ पहुंचेगी। ये बात माशरे में आमतौर पर ये कहते रहते हैं। तो मैं ऐसे अफराद से पूछता हूं कि लोगों, आपका ताल्लुक एक भाई के साथ था, एक बहन के साथ था, एक बाप के साथ था, एक बेटे के साथ था, जो मौजूद है या जो मौजूद नहीं है, उसके दिल के दुखने की फिक्र तो बहुत है, लेकिन जिसको तुम नबी मानते हो, जिसके साथ तुम्हारा एक ताल्लुक रिसालत का है, हादी का है, और जिसे कहते हो कि हम दुनिया में हर चीज से ज्यादा उसे महबूब समझते हैं, मोहब्बत की तमाम तर कुव्वतें जो है वो उसके साथ तुम अपने आप को मुंसलिक करते हो और कहते हो कि हम सबसे ज्यादा उस जात को, उस हस्ती को महबूब समझते हैं, तो क्या किसी बुरे अमल से उसका दिल नहीं दुखता? यकीनन उसका दिल भी उसी तरह ही दुखता है जिस तरह दुनिया में किसी रहने वाले आम इंसान का किसी गलत अमल से दुखता है। अब गलत अमल जो है इसका फैसला कौन करेगा कि ये गलत अमल है और ये गलत अमल नहीं है? इसका फैसला जिस तरह हम अपने मामले के हवाले से खुद करते हैं कि ये अगर काम इस तरह किया जाएगा तो गलत होगा और इस तरह किया जाएगा तो अच्छा होगा। एक लफ्ज है, मसलन एक आम सा लफ्ज हम किसी जानवर के लिए बोलते हैं, जब तक वो लफ्ज उस जानवर के लिए बोला जाता रहेगा वो लफ्ज सही होगा, उस पर किसी बंदे को एतराज नहीं होगा। लेकिन उसी जानवर का वो लफ्ज आप उठाकर किसी इंसान के साथ मुंसलिक कर दें, अब ये अमल गलत हो जाएगा। इस अमल को, इस लफ्ज को सही नहीं कहा जाएगा। लोग कहेंगे कि उसने उसका दिल दुखाया है, उसे अजियत पहुंचाई है, उसका मजाक उड़ाया है। उस लफ्ज को आपने उसके सही मकाम से उठाकर दूसरे मकाम पर रखने से गोया कि आपने जुल्म का इर्तिकाब किया, एक गुनाह किया, एक गलती की, उसका दिल दुखाया। एक काम जो है वो आप एक खास अंदाज में करते हैं, वालिदैन कहते हैं कि ये काम इस तरह नहीं किया जाता, इस तरह करने से मुझे तकलीफ होती है, मुआशरे के लोग इसको बुरा समझते हैं, इस काम को इस तरीके से करना चाहिए, और वो तरीका बता दिया जाता है और उस तरीके पर लोगों के इत्तेफाक हो जाता है। मुआशरे वाले समझते हैं कि हाँ ये काम इसी तरीके से करना चाहिए। छोटे छोटे मामलात तो आप ले लीजिए
کھانے کے انداز ہے. آپ کھانا جو ہے وہ کھانا چاہتے ہیں، لیکن کھانے کا ایک طریقہ ہم نے اپنا رکھا ہے کہ اسے برتن میں رکھا جائے، سلیقے سے بیٹھا جائے، ہاتھ دھوئے جائیں، بسم اللہ پڑھی جائے، پھر اس کھانے کو تناول کیا جائے. ایک خاص طریقہ ہے، پسند کیا جاتا ہے. لیکن وہی کھانا آپ اٹھا کر باہر سڑک پر رکھ دیں، زمین پر، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹکا کر کسی جانور کی طرح کھانا شروع کر دیں تو سب لوگ اسے ناپسند نہیں کریں گے بلکہ اس پر ناراض ہوں گے. والدین اگر آپ اس کی بات نہیں مانیں گے تو آپ کو مارنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، برا بھلا کہنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، کیونکہ ایک عمل غلط انداز میں کیا گیا ہے. کھانا تو وہی کھایا گیا ہے، اس میں کوئی نئی تبدیلی نہیں واقع کی گئی، لیکن اس کے طریقے کو آپ نے بدل دیا ہے. طریقے کو بدلنے سے والدین ناراض ہو گئے کیونکہ وہ طریقہ اچھا نہیں ہے. والدین نے، معاشرے والوں نے کہا کہ یہ طریقہ اچھا نہیں ہے. یہی بات اللہ کے رسول نے بھی بتائی ہے کہ دیکھو فلاں کام تم نے اس طریقے سے کرنا ہے اور فلاں کام اس طریقے سے نہیں کرنا ہے. اگر وہ بات جو اللہ کے رسول نے ایک خاص طریقے سے بتائی ہے اس طریقے کے بغیر کسی اور طریقے سے انجام دی جائے گی تو اسی طرح اس رسول کو دکھ ہوگا کہ جس طرح دنیا میں کسی والد کو، کسی والدہ کو، معاشرے کے کسی عزیز کو اور رہنے والے کو ہوگا. اس لیے یہ بات بھی بالکل مختلف ہے کہ دل کی نماز اور دل کسی کا نہیں دکھایا. یہ بات محض ایک غلط فہمی ہے، اور یہ صرف غلط فہمی نہیں بلکہ ایک ایسا جھوٹ ہے جو کہ انسان ایک دوسرے کے سامنے بولتا ہے حالانکہ وہ دکھ کسی کا، انسان کا دل دکھا رہا ہوتا ہے. اس لیے اس کو مزید آگے بات بڑھاتے ہیں کہ جب ہم نے یہ کہا کہ تقوی اس کے دل کے ساتھ منسلک ہے اور اس کا ظاہر جو ہے وہ اس تقوی کی حفاظت کرتا ہے، تو آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ تقوی کیا ہے اور تقوی کو ہم کس طریقے سے اپنا سکتے ہیں اور کس بندے کو ہم متقی کہہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کہی کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان اور جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اور جب اللہ نے یہ کہا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانوں اپنی رب کی بندگی کرو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم سے بھی اور تم سے پہلے افراد کو بھی، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے. اور تقوی کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ کسی کی اطاعت کرنا، کسی کے سامنے سرنڈر ہو جانا، کسی کے سامنے سر تسلیم خم کر لینا، اسی کو عبادت کہا جاتا ہے، اسی کو اطاعت کہا جاتا ہے. اطاعت نہیں ہوگی عبادت نہیں ہوگی. جب تک عبادت نہیں ہوگی تقوی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے کہا کہ انسانوں اللہ کی بندگی کرو تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. اس لیے بندگی کرنا ضروری ہے، اور بندگی اطاعت کا نام ہے. اور یہ اطاعت جو ہے اس میں ایک خاص اور چیز شامل کر دی گئی. اطاعت جو عبادت کے حوالے سے ہوتی ہے، یہ اطاعت وہ اطاعت نہیں ہے جو ایک فوجی اپنے کسی کمانڈر کی اطاعت کرتا ہے، ایک پولیس والا اپنے سے کسی بڑے آفیسر کی اطاعت کرتا ہے، ایک محکوم کسی حاکم کی اطاعت کرتا ہے، ایک مزدور کسی کام کروانے والے کی اطاعت کرتا ہے، کیونکہ اس اطاعت میں جبر ہوتا ہے، مجبوری ہوتی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی دل کی کیفیت بالکل مختلف ہو، وہ سپاہی وہ کام نہ کرنا چاہتا ہو، وہ فوجی وہ کام نہ کرنا چاہتا ہو، وہ مزدور وہ کام نہ کرنا چاہتا ہو، لیکن مجبوری ہے اس کی ملازمت کا مسئلہ ہے، اس کی روزی کا مسئلہ ہے، اس کی عزت کا مسئلہ ہے. اس بنیاد پر وہ اپنی اطاعت کو پیش کرتا ہے، بالکل وہ کام اسی طرح کرتا ہے کہ جس طرح اس کا بڑا کہتا ہے. اس اطاعت کو بندگی نہیں کہا جاتا، اس اطاعت کو عبادت نہیں کہا جاتا. یا عبادت اطاعت کی وہ شکل ہے جس میں انسان ظاہر میں بھی وہ کام کر رہا ہو اور اس کی دل کی کیفیت بھی اس کے ساتھ اس طریقے سے شامل ہو کہ وہ اس کام کو پسند بھی کر رہا ہو، اس کام سے راضی بھی ہو رہا ہو، اس کام سے اسے اطمینان بھی مل رہا ہو، اس کام سے وہ سکون بھی حاصل ہو رہا ہے. اگر اسے اندر کا اطمینان اور سکون اور محبت نہیں مل رہی تو بظاہر چاہے کتنا ہی وہ مطیع اور فرما بردار ہو، وہ عبادت میں شامل نہیں ہوگا، اور جب تک وہ کام عبادت میں شامل نہیں ہوگا تقوی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا. اس لیے یہ ایک بنیادی بات ہے کہ جب بھی کوئی کام کیا جائے اس میں محض ظاہر کو پیش نہ کیا جائے، کیونکہ محبت اور اخلاص اور تقوی یہ سب کے سب ایسے احساسات اور شعور کا نام ہے جو کہ اندر دل کی کیفیت کا ایک اظہار ہے، جس کو کسی ظاہری پیمانے سے ناپا نہیں جا سکتا. کسی انسان کے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے جس کی بنا پر وہ جان سکے کہ ہاں یہ واقعی یہ کام جو ہے یہ محبت سے کر رہا ہے. ایسا بہت ہو سکتا ہے، اور بارہا آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک شخص بہت خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے، لیکن
کسی جبر کی بنیاد پر وہ ایسا کام کر رہا ہے، کسی نفاق کی بنیاد پر بھی ایسا کام کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کے بارے میں یہ بات بھی ملتی ہے، جہاں اور بے شمار باتیں ہیں، کہ ان میں سے بہت سے منافقین ایسے بھی تھے جو ہمیشہ پہلی صف میں آنے کی کوشش کرتے تھے، نماز کی حالت میں جماعت میں پہلی صف میں آ کے کھڑا ہونا پسند کرتے تھے، لیکن یہ پسند ان کے دل کی پسند نہیں تھی، یہ محض ظاہر کرنا چاہتے تھے تاکہ مسلمان ہمیں یہ سمجھیں کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہے، تاکہ مسلمانوں کو زیادہ اچھے طریقے سے نقصان پہنچایا جا سکتا ہو۔ ان کا پہلی صف میں کھڑا ہو جانا اور حضور کے ساتھ رکوع و سجود کرنا بظاہر اطاعت میں سے شامل ہے، لیکن عبادت میں شامل نہیں ہے، وہ عبادت نہیں کر رہے تھے، محض ایک کام سر انجام دے رہے تھے۔ بالکل اس طرح کہ جس طرح کوئی شخص بظاہر اپنے منہ کو ہلا رہا ہو اور کوئی چیز چبا رہا ہو اور اس سے اندر نکل رہا ہو تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ کوئی کھانا کھا رہا ہے، حالانکہ وہ کھانا نہیں کھا رہا ہوتا بلکہ کوئی اور چیز بھی نکل رہا ہوتا ہے۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں دی جاتی ہیں کہ بظاہر عمل کچھ اور ہے لیکن اندرونی کیفیت وہ کچھ اور ہے۔ اس لیے عبادت کے بارے میں یہ بہت واضح طور پر ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ جو کام بھی کیا جائے اس میں اطاعت اس انداز کی ہو کہ ظاہری عمل بھی اسی طرح کا ہو کہ جس طرح اللہ اور کے رسول نے کہا ہے، لیکن دل کے اندر محبت، عقیدت، اخلاص یہ کیفیت بھی موجود ہونی چاہیے۔ اگر وہ موجود نہیں ہوگی تو ظاہر کی عبادت محض چھلکا رہ جائے گی جس کے اندر وہ کوئی ایسا گودا موجود نہیں ہے، اس کے اندر وہ قوت موجود نہیں ہے جس کی بنا پر جیسے ہی انسان کی روح اس دنیا سے باہر نکلے گی اس کے چھلکے ادھر ادھر بکھر جائیں گے اور وہ قیامت کے روز اسے کام نہیں دیں گے۔ اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اگر اندرونی طور پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اندر کا گودا یا اندر کا جو مغز ہے وہ تو اچھا ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ دل بہت صاف ستھرا ہے، دل پاکیزہ ہے، دل کے اندر محبت ہے اور ظاہری کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ بات زیادہ دیر تک چلنے والی نہیں ہے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد بیرونی اثرات ایسے دل کے اندر سرایت کرنا شروع ہو جائیں گے کہ اندر کی جو نیکی اور پاکیزگی اور طہارت ہے وہ خود بخود خرابی میں بدل جائے گی۔ اور اسی بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فطرت کے قانون کے عین مطابق انسانوں کو ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا حکم دیا ہے۔ ظاہری عبادات کو ضروری قرار دے دیا گیا ہے تاکہ انسان اس کا پابند رہے، اس کا بیرونی چھلکا اس کے تقوی کی حفاظت کرتا رہے، اور اس کے اندرونی تقوی کو جو کہ اس کی محبت میں، اس کے اخلاص میں، اس کی صورت میں شامل ہے، اس کو بھی ضروری قرار دے دیا گیا، شرط بنا دیا گیا ہے عبادت کی، تاکہ وہ اندر سے محفوظ ہو اور بیرونی چھلکے جو ہیں وہ اس کو محفوظ کرتے رہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر عبادت کا یہ کام پورا ہوتا رہے۔ اچھا، جب ہم تقوی کی بات کرتے ہیں تو پھر ایک اور تصور ہمارے سامنے آتا ہے جس کا میں نے ایک ہلکا سا اشارہ آغاز میں کیا تھا، اور اس میں کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر آپ گوشہ نشینی اختیار کریں، اگر آپ کچھ وقت کے لیے الگ ہو جائیں تو اس طریقے سے تقوی زیادہ پیدا ہوگا۔ کیا یہ کام بالکل غلط ہے؟ کیا وہ 100% اپنی اس بات میں غلط ہے؟ تو میرا یہ نقطہ نظر ہے کہ یہ 100% غلط نہیں، یہ بات درست ہے۔ گوشہ نشینی ضروری ہے انسان کے لیے بھی اور فطرت کے لیے بھی۔ فطرت ہمیں اس بات کا ثبوت فراہم کرتی ہے کہ گوشہ نشینی بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں گوشہ نشینی میں جنم لیتی ہیں، قوت پکڑتی ہیں، اس کے اندر وہ ایسی صلاحیت پیدا ہوتی ہے جس کی بنا پر اس کا بیرونی جو منظر ہے وہ زیادہ نکھرتا ہے۔ اس کی مثال اگر آپ کو میں ایسی دوں کہ جیسے کسی بیج کی مثال ہوتی ہے۔ بیج کو جب بھی کوئی کسان زمین کے اندر ڈالتا ہے، گویا کہ اسے اس غار کے اندر پہنچا دیا گیا ہے، اس تاریکی کے اندر پہنچا دیا گیا ہے، اس تنہائی کے اندر پہنچا دیا گیا ہے جہاں وہ بیرونی دنیا سے کٹ گیا، اور وہ بیج زمین کی اس گہرائی میں جا کر، اس تاریکی میں جا کر، اس غار میں جا کر ایک طرح کا ذکر کرتا ہے، ایک طرح کی عبادت کرتا ہے، اور یہ ذکر اس کے دل کے اندر، اس کے اندر کی ایک ایسی قوت کو مہمیز دیتا ہے، اس قوت کو بڑھاتا ہے کہ کچھ ہی عرصے کے بعد وہ قوت جو ہے وہ اپنے جوش میں پھٹ کر باہر نمودار ہو جاتی ہے، کومپل کی صورت میں ایک چھوٹی سی کومپل نمودار ہوتی ہے، اور پھر وہ بعد میں ایک تنا بنتا ہے، تنا پھر ایک درخت بن جاتا ہے، درخت پھر پھل اور پھول دیتا ہے۔ لیکن اس کا اس گہرائی کے ساتھ، گوشہ نشینی کے ساتھ رابطہ برقرار رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کا رابطہ
اس तन्हाई से टूट गया है। वो दरख्त जो बज़ाहिर बहुत खूबसूरत दिखाई देता है अपने पत्तों की सूरत में, फलों की सूरत में और फूलों की सूरत में, उसके फल, फूल और पत्ते उस वक्त तक तवाना, ताजा और हरे भरे रहेंगे जब तक कि उसका ताल्लुक उस गोशे तन्हाई के साथ मजबूत होगा। वो गोशे तन्हाई कि जहां अब बीज नहीं है, जहां अब उसकी जड़ें हैं। वो जड़ें उसे कुव्वतें फराहम करती हैं, पानी फराहम करती है, ताजगी फराहम करती है, और ये अंदर की ताजगी जो है वो उसके पत्तों से नमूदार होती है, उसके फूलों से नमूदार होती है, उसके फलों से जायके की सूरत में, रंग की सूरत में, खुशबू की सूरत में नमूदार होती है। इसलिए जब तक उसका उस तन्हाई के साथ राबिता रहता है, उसकी बैरूनी दुनिया ज्यादा हरी भरी, अच्छी, खूबसूरत दिखाई देती है। तन्हाई को आप काट दें, जड़ों को वहां से उखाड़ दें, तो ऊपर वाली दुनिया खुद ब खुद सुकड़ना शुरू हो जाएगी और कुछ ही अरसे के बाद फूल मुरझा जाएंगे, पत्ते झड़ जाएंगे और टहनियां सब की सब सूख जाएंगी। इंसानी इबादात में इंसान की इस ईमान और दीन की कुव्वत में मुझे ये चीज बिल्कुल उसी दरख्त की तरह दिखाई देती है कि जिसमें अल्लाह ताला ने कुछ चीजें ऐसी बना रखी हैं कि जिसका ताल्लुक उसकी तन्हाई के साथ है, उसकी गोशा नशीनी के साथ है, उसकी अलहदगी के साथ है, जहां से वो कुव्वत हासिल करता है और फिर उस कुव्वत का इजहार वो बैरूनी दुनिया के सामने जाकर करता है। आप इस मिसाल को फिर मजीद आगे बढ़ाइए कि वो बीज जो गोशा तन्हाई में जाकर बैठ गया, जिसको आपने वहां पर छुपा दिया था, अगर वो बीज उसी गोशा तन्हाई में ही बैठा रहे, अपने वजूद का इजहार न करे, तो उस बीज का क्या हशर होगा। चंद ही दिनों के बाद या कुछ ही अरसे के बाद उसका वजूद खत्म हो जाएगा, जमीन की तारीकी उसे निगल जाएगी, खा जाएगी, उसका कोई वजूद बरकरार नहीं रहेगा। उसके वजूद के बरकरार रहने की एक ही सूरत है कि वो बीज जमीन से अपने आप को निकाले, अपना राबिता उस्तवार रखे, मजबूत रखे उस गोशा तन्हाई के साथ, लेकिन बैरूनी दुनिया में जाए, अपना तारुफ करवाए कि मैं कौन हूं, किस नस्ल से मेरा ताल्लुक है, मेरी टहनियों पर कौन से पत्ते किस रंग के निकलते हैं, कौन से फल किस खुशबू और किस जायके के निकलते हैं, कौन से फूल किस रंग और किस खुशबू के हामिल होते हैं। इस बीज को अपना तारुफ करवाना पड़ेगा। अगर तारुफ नहीं करवाएगा, उस जमीन के अंदर ही अपने आप को छुपाने की कोशिश करेगा, तो कुछ अरसे के बाद तन्हाई जो है उसे खा जाएगी, और अगर बाहर निकल जाएगा तो अंदर भी महफूज रहेगा, बैरूनी दुनिया भी महफूज रहेगी। अब आप दीन की तरफ देखिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपको नबूवत से सरफराज किया गया, नबूवत के सरफराज करने से पहले आगाज इसका उसी गोशे तन्हाई से होता है। अल्लाह ताला ने अपनी मशीयत से, अपने इरादे से, अपनी मर्जी से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे हिरा की तारीकियों में और तन्हाइयों में आपको पहुंचा दिया। आप जो वहां पर गए, खुद अपनी मर्जी से नहीं गए थे, अल्लाह ताला ही ने एक ख्याल हुजूर के दिल में डाला था कि आप जाएं, गारे हिरा की तारीकी में जाके बैठ जाएं, वहां पर याद करें। किसको याद करें? उस कुव्वत को याद करें कि जो हिदायत देने वाली कुव्वत है। उसके बारे में गौर करें कि जो कुव्वतें इंसानों को रहनुमाई फराहम करती हैं, और वो कुव्वत यकीनन एक ही अल्लाह की कुव्वत है। अल्लाह के रसूल ने उस गोशे तन्हाई में जाकर गौर व फिक्र की, इबादत की, और अहादीस में जहां उसका जिक्र मिलता है कि वहां पर आप बड़ी कसरत के साथ, बड़ी कुव्वत के साथ इबादत करते थे, और उस इबादत में दो तीन चीजें नुमायां थी। सबसे नुमायां उस इबादत का जो पहलू था वो आपका गौर व फिक्र करना था, आपका सोचना था, जिसे आप तफक्कुर कह सकते हैं, तदब्बुर कह सकते हैं, गौर कह सकते हैं, सोचना कह सकते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के बारे में सोचते थे, कायनात के खालिक के बारे में सोचते थे, कायनात में मौजूद इंसानों के बारे में सोचते थे। आपकी तफकीर आपकी इबादत का बहुत बड़ा जुज़ था। और फिर उसके बाद जो अल्लाह ने आपको नमाज का तरीका बताया, उस तरीके से रुकू और सुजूद आप अदा करते रहे। लेकिन उस गोशा तन्हाई से जो आपको कुव्वत मिली, तो फिर अल्लाह ताला ने जब ये कहा कि हां, अब यह कुव्वत अपने जोबन पर आ गई है, अब इस कुव्वत को बाहर नमूदार होना चाहिए, यहीं पर खत्म नहीं होना, यहां पर छुपना नहीं है। अब बाहर जाकर आपने ऐलान करना है कि या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअन्ज़िर, अब जाओ, लोगों को बताओ कि मेरे पास वो कुव्वत है और मुझे फलां हस्ती की तरफ ये कुव्वत मिली है। ये कुव्वत अगर तुम हासिल कर जाओगे तो फिर तुम्हारी दुनिया में वो मकाम और मंजिलत तुम्हें मिलेगी
جو دنیا میں کسی قوم کو نہیں ملی۔ اللہ کے رسول نے بالکل اسی بیج کی طرح جہاں سے قوت حاصل کی تھی وہاں سے پھر باہر نمودار ہوئے اور باہر جا کر اعلان کر دیا۔ اور حضرات پھر اگلی بات دیکھیے کہ جب بھی کوئی بیج اپنی حیثیت کا، اپنی ذات کا تعارف کرواتا ہے تو بیرون دنیا میں بہت ساری ایسی قوتیں ہیں جو اس تعارف کو کچھ لوگ پسند کرتے ہیں اور کچھ قوتیں جو پسند نہیں کرتی۔ بیرونی فضا میں جب وہ پودا سر اٹھاتا ہے اس پودے کو کچھ قوتیں برداشت کر لیتی ہیں، کچھ قوتیں برداشت نہیں کرتی۔ بے شمار قسم کے کیڑے مکوڑے، بے شمار قسم کے حشرات الارض اس پودے پر حملہ آور ہوتے ہیں، اس کے پتوں کو، اس کی جڑوں کو اور اس کے مختلف شاخوں کو کھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو الگ کیا جائے اور اپنی قوت کو برقرار رکھا جائے۔ گرم ہوائیں چلتی ہیں اس کو خراب کرنے کے لیے، اس سے بچانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کے طریقے بتا دیے گئے کہ اس طریقے سے اس پودے کو بچایا جا سکتا ہے۔ اہل ایمان بھی جب اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے بعد، اس محبت کو اپنے دل میں طاقتور بنانے کے بعد جب معاشرے میں آتے ہیں اور معاشرے میں لوگوں کے سامنے جا کر کہتے ہیں کہ لوگوں، تقوی اس کا نام ہے، اخلاق اس کا نام ہے، اچھی بات اس کا نام ہے، تو پھر شیطانی قوتیں اس کو پسند نہیں کرتی۔ وہ کیڑے مکوڑوں کی طرح، حشرات الارض کی طرح حملہ ہو جاتی ہیں اس درخت پر، اس پودے پر کہ جو لوگوں کے اندر نیکی کی خوشبو پھیلانا چاہتے ہیں، اچھائی کے پھل انہیں فراہم کرنا چاہتے ہیں، اس پر حملہ ہو جاتے ہیں۔ اور جب حملہ ہوتے ہیں تو پھر اگر پودا توانا ہے، طاقتور ہے اور ان کی آپس میں ایسی قوت اور اتحاد موجود ہے تو یہ حشرات الارض کچھ ہی عرصے کے بعد خود بخود ختم ہو جاتے ہیں اور اس کی خوشبو چاروں طرف پھیل جاتی ہے۔ لیکن اگر تنا اس کا مضبوط نہیں ہے، درخت اچھا نہیں ہے، تو پھر وہ بدی اس پر حاوی آ جاتی ہے۔ یہی کیفیت اہل ایمان کی بھی ہے۔ تقوی جو ہے اس کا تعلق محض باطن سے نہیں اور محض ظاہر سے نہیں، ان دونوں کا اتفاق ہو جاتا ہے تب کہیں جا کر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ اس میں جب آدمی تقوی کی اس راستے پر چلتا ہے تو اس راستے میں ایک بہت ہی خطرناک قسم کا موڑ آتا ہے۔ یہ موڑ ایسا ہے کہ جو انسان کی تمام محنت کو ضائع کر دیتا ہے۔ اس نے سب کچھ جو جمع کیا ہوتا ہے، بے شمار قسم کے لوگ جو ہیں اس کو لوٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن ایک موڑ ایسا آتا ہے جو بہت ہی خطرناک اور بہت ہی نازک قسم کا ہوتا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے دل میں ایمان کی قوت پیدا کر لی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میرے دل میں موجود ہے، میرا دل بہت پاک صاف ہے، اب میں معاشرے میں آنا چاہتا ہوں، اس نیکی کو پھیلانا چاہتا ہوں۔ لیکن اس سے غلطی یہ ہو جاتی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نیکی اپنی مرضی اور اپنے طریقے پر پھیلاؤں، اپنے انداز میں پھیلاؤں، جو مجھے اچھا لگتا ہے بس اسی انداز میں اس کو آگے بڑھاؤں۔ مجھے کسی کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، میں نصیحتوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایسا بندہ غلطی کرتا ہے، اس موڑ پر آ کر ایک ایسے راستے کی طرف چل پڑتا ہے جہاں پھر وہ دوبارہ گمراہی کے راستے میں جانے کا احتمال ہوتا ہے، خدشہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہہ دیا کہ جب بھی آپ نے تقوی کے راستے پر چلنا ہے تو دل میں محبت پیدا کرو، ایمان کی قوت کو مضبوط کرو، لیکن پھر اگر تمہیں ہدایت لینی ہے، یہ پتہ چلانا ہے کہ تم صحیح سمجھ جا رہے ہو کہ نہیں جا رہے، اس کا پتہ تمہیں میرے رسول سے پوچھنا ہوگا، میرے پیغمبر سے پوچھنا ہوگا۔ یہ میں نے ایک ایسا رہبر تمہیں دے دیا ہے، ایک ایسا رہنما تمہارے سامنے کھڑا کر دیا ہے جو تمہیں ہر لمحے بتاتا رہے گا کہ دیکھو یہ راستہ ہے، اسی پر چلتے رہو۔ بھی ایک دو بار اس کا تذکرہ کیا کہ وہ لوگ کہ جو اپنی طرف سے بنائی ہوئی عبادتوں کو اپنے لیے پسند کر لیتے ہیں، اپنے بنائے ہوئے راستوں پر چلنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے تئیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں، ان میں سے بیشتر غلط راستے پر چل رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ کہا کہ فلاں بزرگ اس نے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر 10 سال عبادت کی ہے، وہ عبادت نہیں کر رہا ہوتا بلکہ وہ شیطان کی کسی بات پر عمل کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے اور اس کے رسول نے یہ راستہ نہیں بتایا۔ اس کی روشنی کسی اور راستے کی طرف جا رہی تھی اور اس نے راستے میں کھڑے ہو کر کسی ایسی چیز کو اپنا لیا ہے کہ جہاں شریعت میں اس کا کوئی اظہار نہیں ملتا، اللہ کی طرف سے اس کی کوئی تعلیم نہیں ملتی۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ فلاں بندہ اس نے اپنا لباس اپنی طرف سے پسند کر لیا ہے یا سرے سے لباس سے ویسے ہی عاری ہو گیا ہے لیکن بڑا پہنچا ہوا بندہ ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اور اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں،
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ احمقانہ بات اور اس سے زیادہ نادانی والی بات اور کچھ نہیں ہو سکتی کہ وہ بندہ کہ جسے اپنی ذات کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ ہادی ہے، رہنما ہے، دوسروں کا راستہ بتانے والا ہے، دوسروں کو نیکی کی راہ بتانے والا ہے۔ جو اپنے مسئلے خود حل نہیں کر سکتا وہ دوسروں کے مسائل کیسے حل کر سکتا ہے؟ جسے اپنے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے اسے دوسروں کے بارے میں کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ میری مشکل فلاں تھی، فلاں بندے کے پاس چلے جاؤ، اس سے ایک چھڑی کھاؤ گے تو 1 سال اور نکل جائے گا، 2 چھڑیاں کھاؤ گے تو 2 سال اور نکل جائیں گے۔ یہ بات چلتی رہتی ہے اور ہمارے معاشرے میں روزمرہ اس طرح کے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ دل کے اندر ایک خاص قسم کا جذبہ تھا، اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس جذبے نے انسان کو صحیح راستے پر نہیں چلایا، غلط راستے پر چلا دیا۔ اس لیے اللہ کے رسول کی اطاعت عبادت کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ پہلا خطرناک موڑ آتا ہے کہ جس موڑ پر اگر انسان اپنے آپ کو بچائے گا نہیں تو پھر اخلاق اور محبت اور عقیدت اور ایمان ان سب کے ہونے کے باوجود بھی انسان غلط راستے پر جا سکتا ہے، کیونکہ اصل رہنمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر ہے، آپ کے بتائے ہوئے راستے کے اندر ہے۔ ایک خطرناک موڑ کی نشاندہی اور کروں گا اور پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں نے بہت زیادہ سمخراشی آپ کی کر لی ہے، لیکن بات چونکہ دل کی ہے اور مجھے یہ یقین ہے کہ اگر کسی ایک بندے کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کہ علی اگر ایک بندہ بھی تمہاری طرف سے یا تمہاری وجہ سے ہدایت پا جائے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں کی نعمت سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی ایک بندے کو بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو یہ تمام ان گھڑیوں کا بیٹھنا اور یہ ساعتیں گزارنا یقیناً اس کا پھل ہمیں مل جائے گا۔ ایک صرف خطرناک موڑ جو ہے اس کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، اور یہ خطرناک موڑ ان افراد کے راستے میں آتا ہے کہ جن کا ایمان بھی مضبوط ہے، جن کا تقویٰ بھی بہت اچھا ہے، جن کا عمل بھی صحیح راستے پر چل رہا ہوتا ہے، وہ بالکل عین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں اور انہی کاموں کو کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ وہ خطرناک موڑ ہے جسے کہا جاتا ہے عبادت کا تکبر۔ انسان کے دل میں یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ جناب اب میں نے اس راستے کو اختیار کر لیا ہے، میں تو اللہ اور اس کے رسول پر پورا یقین رکھتا ہوں، میں بالکل صحیح راستے پر چل رہا ہوں، کسی کام کی خلاف ورزی نہیں کر رہا، اب میں بالکل نیک آدمی ہو گیا ہوں اور مجھ سے بہتر اور کچھ نہیں۔ بس جہاں کہیں عبادت کا غرور کسی بندے کے اندر پیدا ہوا، بس وہیں سے اس کی کمائی خسارے کی طرف منتقل ہونا شروع ہو گئی۔ اس لیے یہ بات جو ہے وہ انسانوں کے راستے کو کھوٹا کر دینے کے لیے بہت کافی ہے۔ ایسے بندے کو یہ سمجھنا چاہیے، اس اصول کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ عبادت جو ہے یہ اللہ کی ضرورت نہیں تھی، اللہ کو اس بات کی ضرورت نہیں تھی کہ ہم اس کی عبادت کریں، ہمیں اس بات کی ضرورت تھی کہ ہم اس کی عبادت کریں، وگرنہ اس کی عبادت کی جتنی بھی شکلیں ہم اپنی دین میں اپنی شریعت میں پاتے ہیں، یہ عبادت کی تمام شکلیں تو اس کی کائنات میں جگہ جگہ پھیلی ہوئی ہے۔ کائنات کی ہر چیز اس کی عبادت کر رہی ہے اور بے چون و چنا کر رہی ہے، بغیر کسی تبدیلی کے کر رہی ہے، بغیر کسی تھکن کے کر رہی ہے، بغیر کسی احساس کے کہ جس احساس میں یہ کبھی خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ گویا ہم نے کسی پر احسان کر دیا، اس احسان کے بغیر وہ عبادت کر رہی ہے۔ اللہ نے یہ بات کہہ دی کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے سب کے سب اس کے لیے سجدہ ریز ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اس کی اطاعت کر رہے ہیں، اور اطاعت بھی ایسی کہ ایک لمحے کا فرق نہیں پڑتا، اطاعت ایسی کہ جس میں کسی عمل میں ذرا سا بھی معمولی سا بھی کوئی خلل پیدا نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں، ایک صرف مثال کو دیکھنا شروع کر دیں کسی بھی چیز کے حوالے سے کہ اللہ نے جس چیز کو جس کام کے لیے متعین کیا وہ چیز وہی کام صدیوں سے کر رہی ہے اور صدیوں تک کرتی رہے گی جب تک اللہ کی مرضی ہوگی۔ سورج کو حرارت دینے کے لیے بنایا اللہ نے، اس کا ایک گردش کا مقام طے کر دیا، اس کے راستے متعین کر دیے، سورج وہی کام صدیوں سے کر رہا ہے، حرارت بھی دیتا ہے، اسی راستے پر چلتا ہے، ہمیشہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے، ہمیشہ مغرب کی طرف غروب ہوتا ہے، اور جس جس مقام پر جس جس وقت جہاں جہاں جیسے جیسے اسے طلوع ہونا ہوتا ہے اسی طریقے سے وہ طلوع ہوتا ہے۔ درختوں کو اس نے زمین سے سر اٹھانے کی قوت دی اور اس صورت میں اس نے کہا کہ تم نے میری عبادت کرنا ہے قیام کی حالت میں۔ یہ جتنے بھی درخت ہیں دنیا میں سب کے سب صدیوں سے قیام کی حالت میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ ہمیشہ سے درخت زمین سے اٹھتے ہیں،
آسمان کی طرف بلند ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور قیام کی حالت میں اپنے رب کے سامنے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ رب ہم نے تجھے اپنا رب مان لیا۔ جتنے بھی جانور چوپایوں کی صورت میں آپ کو سر جھکائے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، تمام کے تمام جانور رکوع کی حالت میں اپنے رب کی بندگی کر رہے ہیں، صدیوں سے اعلان کر رہے ہیں کہ رب ہم نے تجھے اپنا رب مان لیا، ہم تیرے سامنے رکوع کرتے ہیں۔ جتنے بھی حشرات ہیں صدیوں سے زمین پر اپنی پیشانی کو رگڑ رہے ہیں اور رگڑ رگڑ کر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اے رب ہم نے تجھے اپنا رب مان لیا اور تیرے سامنے ہم سجدہ کرتے ہیں۔ اور انسان کو یہ فضیلت دے دی کہ اسے درختوں کی طرح قیام کرنا بھی سکھا دیا، چوپایوں کی طرح رکوع کرنا بھی سکھا دیا، حشرات کی طرح سر جھکا کر سجدہ کرنا بھی سکھا دیا۔ ایک عبادت میں کائنات کی بے شمار عبادتوں کو جمع کر دیا۔ یہ اللہ کا فضل تھا، اس کی ایک مہربانی ہے جو اس نے انسانوں کو عطا کر دی۔ اس لیے جب اس نے یہ کہا کہ جب عبادت کرو تو کبھی دل میں اس عبادت کا غرور پیدا مت کرو، کیونکہ جب غرور ہوگا تو پھر آدمی یہ سمجھے گا گویا ہم نے اللہ پر احسان کر دیا ہے، حالانکہ ہم نے اللہ پر احسان نہیں کیا، اللہ نے ہم پر احسان کر دیا کہ اس نے اپنے رسول کے ذریعے سے یہ تعلیمات ہمیں دے دی ہیں۔ اللہ نے کہا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان کیا ہے مومنین پر، اذ بعث فیہم رسولا، کہ جب اس نے رسول بھیجا ہے ان کی طرف، من انفسہم، ان کی طرف سے، ان کے اندر سے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کے سامنے آیات پڑھتا ہے اس رب کی، ویزکیہم، آیات کی روشنی میں ان کا تزکیہ کرتا ہے، آیات کی روشنی میں ان کے دل کی دنیا کو تبدیل کرتا ہے، ویعلمہم، انہیں دنیا میں جینے کا طریقہ بتاتا ہے، سکھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے، الکتاب یعلمہم الکتاب، کتاب کیا ہے؟ دنیا میں رہنے کا سلیقہ اسی کتاب کے اندر ہے، والحکمہ، حکمت کیا ہے؟ دانائی کا نام حکمت ہے، فہم و فراست کا نام حکمت ہے، اچھی سوجھ بوجھ کا نام حکمت ہے، یہ اللہ کے رسول ہمیں سکھاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جب تک حکمت نہ تھی، کتاب کا علم نہ تھا، اللہ کے رسول کی طرف سے سکھایا جانے والا تزکیہ اور تقویٰ نہیں تھا، اور جب تک اس کی آیات کی تلاوت نہیں تھی، اس وقت تک انسان کھلی گمراہی میں مبتلا تھا، اور یہ سب باتیں آ گئیں، اس کی گمراہی ہدایت میں بدل گئی، اس کی بدی نیکی میں بدل گئی، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی اندر کی دنیا اور بیرونی دنیا تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بندوں کا احسان نہیں ہے، اللہ کا احسان ہے جو کہ ہم بندوں پر اس نے کیا ہے۔ اور یہ بات جو میں نے آغاز میں کہی تھی کہ علم عبادت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اس کو جب تک انسان اختیار نہیں کرتا تقویٰ پیدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ عالم لوگ، اور عالم سے مراد سمجھ بوجھ رکھنے والے، علم رکھنے والے افراد، وہی اللہ کا تقویٰ، وہی اللہ کی خشیت اپنے دل میں پیدا کر سکتے ہیں۔ جن کے پاس علم نہیں، جو سوجھ بوجھ نہیں رکھتے، جو عقل اور دانائی نہیں رکھتے، وہ اپنے کسی بھی عمل کے ذریعے سے اللہ کا وہ تقویٰ اختیار نہیں کر سکتے جو کسی صاحب علم کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عطا کرتا ہے۔ اس لیے تقوی کی اس راستے پر چلتے ہوئے ہم یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ صرف اندر کی دنیا کی بات نہیں ہے، یہ صرف بیرونی دنیا کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں دنیاؤں کی بات ہے۔ دونوں مل جائیں گی تو انسان کا اندر اور باہر دونوں اچھا ہو جائے گا، دونوں تبدیل ہو جائیں گی۔ ان میں سے کسی ایک کو بھی آپ کم کر دیں گے تو انسان جو ہے وہ آدھا ہو جائے گا، اور آدھا انسان کبھی بھی اچھا انسان نہیں ہوتا۔ اور پھر آخری بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ تقوی کو اس حوالے سے بتانا چاہتے ہیں اور اسے 2-3 لفظوں کے اندر سمیٹنا چاہتے ہیں، تو جہاں تک میرا محدود اور تھوڑا سا جو علم ہے اس کے حوالے سے میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ 3 لفظ ایسے ہیں جو اس تقوی کی صحیح طور پر رہنمائی کرتے ہیں۔ پہلا لفظ میں اسے فکر کہتا ہوں، جسے آپ سوچ کہہ سکتے ہیں، غور کرنا کہہ سکتے ہیں۔ فکر جو ہے وہ انسان کو کسی چیز پر آمادہ کرتی ہے، کسی چیز کی طرف راغب کرتی ہے، اور اس فکر کی بنیاد پر جب آدمی کے سامنے کوئی چیز واضح ہو جاتی ہے، نمایاں ہو جاتی ہے، اس کا تعارف ہو جاتا ہے، پھر دوسرا مرحلہ ذکر کا آتا ہے، اور ذکر کا معنی ہے بیان کرنا، یاد کرنا، اور ہمیشہ سے اس کا تذکرہ کرتے رہنا۔ پہلا لفظ فکر، جس میں سوچ، غور و فکر، یہ سب بات اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، اس طرح کی جو آیات آتی ہیں، اور بے شمار وَإِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور اس طرح کی بے شمار آیات جو اللہ نے بتائی ہیں، یہ غور و فکر کے حوالے سے۔ اور جب ذکر کی بات آتی ہے تو اللہ نے کہا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور جب یاد کرو تو زبان سے بھی یاد کرو
اور دل سے بھی یاد کرو، جس طرح ہم اپنے بچوں کو زبان سے بھی یاد کرتے ہیں اور دل سے بھی یاد کرتے ہیں۔ جب سامنے ہوتے ہیں تو اس کی زبان سے اس کا اظہار کرتے ہیں، بلاتے ہیں، اور ہر پکار اپنے دل میں ایک خاص قسم کی مٹھاس پیدا کر دیتی ہے کہ میں نے فلاں اپنے بچے کو بلایا ہے۔ اور جب وہ دور کہیں ہوتا ہے تب بھی بہانے سے اس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ میرا بچہ اس وقت یہ کر رہا ہوگا، اور وہ اس طرح کیا کرتا تھا، وہ اس طرح کا شرارتی تھا، یا فلاں تھا یا فلاں تھا۔ بہانے سے اس کا نام کسی طریقے سے لے لیا جاتا ہے۔ محبت کا ایک طریقہ ہے، اس کے اظہار کے لیے انسان مختلف راستے اختیار کرتا رہتا ہے۔ اور جب کبھی کوئی سامنے بولنے والا یا سننے والا موجود نہیں ہوتا، زبان خاموش رہتی ہے، لیکن دل کے اندر اس کی یاد ہمیشہ سے تازہ رہتی ہے۔ وہ جب سو رہے ہوں یا جب وہ جاگ رہے ہوں، ہر لمحے اس کا ذکر ہمیشہ اپنے ذہن میں، اپنے دل میں موجود رہتا ہے۔ اللہ کے ساتھ محبت کی کیفیت بھی یہی تقاضا کرتی ہے کہ جب اس کے ذکر کی بات ہو اعلانیہ، تو اعلانیہ اس کا ذکر کرو، اللہ اکبر کہو، سبحان اللہ کہو، لبیک لبیک اللہم لبیک کہو۔ جب اعلانیہ ذکر کی بات آئے تو اعلانیہ اس کا ذکر کرو، اعلانیہ ذکر کی بات نہ آئے تو پھر دل میں اس کو ہمیشہ اپنے سامنے موجود پاؤ، اپنے سامنے موجود رکھو، ہر لمحے اسے اپنے سامنے موجود رکھتے ہوئے اس کا ذکر کرتے رہو۔ اور اللہ نے کہا کہ جب مجھے یاد کرو گے تو پھر میں بھی تمہیں یاد کروں گا، اور جب میں یاد کروں گا تو یقیناً اللہ کا یاد کرنا ہمارے یاد کرنے کے مقابلے میں بہت اچھا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ ارشاد فرمایا، جب بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے فرشتوں کے اندر اعلان کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے فرشتوں، فلاں بندہ جو دنیا میں ہے وہ مجھے پسند کرتا ہے، آج سے گواہ رہنا کہ میں بھی اسے پسند کرتا ہوں۔ جب اس کی محبت میں مزید اضافہ ہوتا ہے، یہ بندہ اپنے رب کو اور زیادہ پسند کرتا ہے، اور زیادہ قوت کے ساتھ اس کی اطاعت میں، اس کی بندگی میں آگے بڑھتا ہے، محبت میں بے لوث ہو جاتا ہے، اخلاص کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں اس کے سامنے اللہ کے سوا اور کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، تو پھر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے فرشتوں کے سامنے، یہ اعلان کرتا ہے کہ میرے فرشتوں، وہ بندہ جو ہے دنیا میں وہ مجھے بہت پسند کرتا ہے اور میں بھی اسے بہت پسند کرتا ہوں۔ پہلے تم نے اپنے فرشتوں کی دنیا میں یہ اعلان کیا تھا کہ میں اسے بہت پسند کرتا ہوں، اب جاؤ دنیا کے رہنے والے انسانوں کے دلوں کے اندر یہ بات پھیلا دو کہ وہ فلاں بندہ جو ہے اللہ اسے بہت پسند کرتا ہے، اور پھر دنیا والے اس کی محبت کو محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے تقوی کو محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات معروف تھی کہ وہ مدینے میں مسجد نبوی کے امام تھے، وہاں پر تعلیم دیا کرتے تھے، لیکن جو بندہ بھی امام مالک کی بات جب بھی کسی مقام پر سنتا تھا اور مدینے میں داخل ہونے سے پہلے ہی اس کے دل میں ایک خاص قسم کی ہیبت امام مالک کی طاری ہو جاتی تھی۔ بڑے بڑے بادشاہ اور فرما روا جب بھی امام مالک کے اس مجلس میں آنے کی کوشش کرتے تھے تو اپنے سب غرور اور اپنے سب جاہ و جلال بھول جاتے تھے اس کی مجلس میں آ کر، ایک ایسی ہیبت اس پر طاری ہو جاتی تھی۔ اللہ کی محبت میں وہ اس قدر آگے بڑھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا رعب جو ہے وہ دنیا میں رہنے والے انسانوں کے اندر پھیلا دیا اور اس کی محبت جو ہے وہ پیدا کر دی، اور بے شمار احباب سے اور بے شمار بزرگوں سے یہ بات سنی بھی اور پڑھی بھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بعض نیک افراد جو کہ بہت متقی ہو جاتے ہیں، ان کی زبان میں ایک ایسی مٹھاس پیدا کر دیتا ہے کہ لفظ معمولی سا نکلتا ہے لیکن ایسا اثر کرتا ہے کہ اس کے سامنے بڑے بڑے لیکچرز اور بڑی بڑی کتابیں بالکل ہیج رہ جاتی ہیں، اور ان کی خطبت سے ایک ایسی خوشبو نمودار ہوتی ہے کہ آدمی کے دل کی دنیا خود بخود بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے اس ذکر کو اس انداز میں کیا جائے کہ جس میں کوئی ریا نہ ہو، جس میں کوئی دکھاوا نہ ہو، جس میں صرف اور صرف اخلاص اور محبت موجود ہو، پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے یاد کرتا ہے۔ اور پھر آخری بات جسے ہم شکر کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی محبت جب مل جائے، اللہ کے ذکر کی صلاحیت مل جائے، اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق مل جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، اس سے مزید مانگا جائے اور اس راستے پر مزید آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔